أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام وعلى أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاطمة بضعة مني. صلوات پڑھیں. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفور عزادار حسین مرحوم، آل حسن مرحوم، حشمت مرحومہ مولانا زاہد علی ہندی مرحوم اور طالب عباس مرحوم کو ایصال بخشیں. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، معزز سامعین کرام و اساتذہ محترم، میں نے جس حدیث کو عنوان سخن قرار دیا ہے اس میں رسول ارشاد فرما رہے ہیں: فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. عزیزان گرامی، ایک مرتبہ پھر سے میں اس حدیث کے ترجمے کو کر دیتا ہوں تاکہ آپ حضرات کے اذہان تک نکات پہنچانے میں آسانی ہو سکے کہ رسول فرما رہے ہیں فاطمۃ بضعۃ منی، فاطمہ میرا حصہ ہے، فاطمہ میرا حصہ ہے. یعنی رسول بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہے جس کا میں کل ہوں، سیدہ اس کا جز ہے. جس کا میں کل ہوں، سیدہ اس کا جز ہے. اب وہ کل ہے کیا کہ جس کا سیدہ جز ہے؟ عزیزان گرامی، خداوند متعال اپنی بابرکت کتاب، باعظمت کتاب قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. کہ اللہ وہ ہے کہ جس نے امیین کے درمیان رسول کو بھیجا. امیین کہتے تھے قدیم زمانے میں عرب کو.
اللہ کہہ رہا ہے میں نے امیین کے درمیان رسول کو بھیجا کہ وہ اللہ کی نشانیوں کو ان تک بیان کرے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ نفس کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ اس سے پہلے لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھے۔ عزیزان گرامی، اگر اس آیت پہ غور و فکر کیا جائے تو اللہ ہمیں دو اہم پیغام پہنچا رہا ہے ہم تک، اللہ ہم تک دو اہم پیغام پہنچا رہا ہے۔ ان میں سے ایک پیغام تو یہ ہے کہ بعثت رسول، دوسرا مقصد بعثت رسول۔ اللہ ہم تک دو اہم پیغام پہنچانا چاہتا ہے، ایک بعثت رسول، دوسرا مقصد بعثت رسول۔ عزیزان گرامی، اب وہ بعثت رسول ہے کیا؟ آپ تاریخ کا آئینہ تلاش کریں، آئینے میں دیکھیں تاریخ کے، تو پتہ چلے گا کہ جب رسول کی بعثت ہوئی ہے تو زمانہ بہت ہی خراب تھا، بہت ہی پورا عاش و ماحول تھے، لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، زندہ انہیں دفنا دیا کرتے تھے، زندہ انہیں جلا دیا کرتے تھے، انہیں کھائی سے نیچے پھینک دیا کرتے تھے، دریاؤں کے حوالے کر دیا کرتے تھے۔ ایسے زمانے تھے، یہاں تک کی روایت ملتی ہے کہ ایک مرتبہ رسول کے پاس ایک شخص آیا، آنے کے بعد کہتا ہے یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ رسول نے کہا کتنا بھی بڑا گناہ کیوں نہ ہو اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ بخش دے گا۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میں نے بہت بڑا گناہ کیا۔ ایک مرتبہ رسول نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اللہ بخش دینے والا۔ اس نے کہا نہیں یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ اب ایک مرتبہ جب اس نے دوہرایا تو رسول ایک مرتبہ رسول غیظ و غضب کے عالم نے رسول نے کہا کہ واہ ہو تجھ پر، کیا تیرا گناہ اللہ کی رحمت سے بڑا ہو سکتا ہے؟ تو ایک مرتبہ اس نے اپنے گناہوں کو بیان کرنا شروع کیا، کہتا یا رسول اللہ میں ایک دفعہ سفر پر نکلا ہوا تھا، اب جب میں سفر پر گیا تھا، سفر سے واپس لوٹا تو میری نگاہوں نے دیکھا کہ میرے گھر کے آنگن میں ایک پھول سی بچی ہے جو کھیل رہی ہے۔ جیسے ہی میری نگاہوں نے دیکھا میں نے زوجہ سے سوال کیا یہ بچی کس کی ہے؟ میری زوجہ نے گھبراہٹ کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنی بچی کو ایذا پہنچاؤں، میری زوجہ نے مجھ سے کہا کہ یہ بچی پڑوس کی ہے۔ اب جب میں نے سنا کہ یہ بچی پڑوس کی ہے مجھے اطمینان ہوا، لیکن یا رسول اللہ وہ بچی میری بہت خدمت کرتی تھی، بہت ہی محبت سے پیش آتی تھی، کبھی وہ بچی میرے ہاتھوں کا بوسہ لیتی تھی، کبھی کہتی بابا جان آپ تھک کر کے آئے ہوں گے، آئیے میں آپ کا بستر لگا دیتی ہوں، بابا جان آپ تھک کر کے آئے ہوں گے آپ کے پیر دبا دیتی ہوں، بابا جان آپ تھک کر کے آئے ہوں گے آپ بھوکے ہوں گے میں آپ کے لیے دسترخوان لگا دیتی ہوں۔ لیکن یا رسول اللہ ان تمام خدمتوں کے باوجود جب مجھے خبر ملی کہ یہ بچی کسی اور کی نہیں بلکہ یہ خود کی میری اپنی بچی ہے، جب مجھے خبر ملی ہے جتنا میں اس بچی کے ہونے سے خوش تھا اس سے کئی گنا زیادہ میرے اندر غصہ اٹھا اور میں نے ایک ہیلا بنایا، ایک سازش چلی اور میں اس بچی کو ایک باغ میں لے گیا اور اسے زندہ دفنا دیا۔ عزیزان گرامی ایسا زمانہ تھا۔
ایسے زمانے میں رسول کی بعثت ہوئی. جب رسول آئے ایک مرتبہ رسول نے ایک مرتبہ جب رسول آئے ایک بچی کو پالا جس کا نام فاطمہ رکھا, اور اس زمانے کے جس کا نام وسیم رشدی ہے اس کے جواب دینے میں آسانی کے لیے کہہ دوں کہ جناب رسول خدا نے ایک بچی کو پالا جس کا نام فاطمہ رکھا اور زمانے والوں کو بتلا دیا, او زمانے والوں جس اسلام کے بارے میں تم غلط سوچ رہے ہو اسی اسلام نے انسانیت بچائی ہے. صلوات پڑھیں محمد وال محمد. اسی اسلام نے انسانیت بچائی ہے. اللہ نے گرامی دوسرا پیغام اللہ کیا دینا چاہتا ہے؟ مقصد بعثت رسول. مقصد بعثت رسول کیا ہے؟ پھر سے وہی بات دوہرا دوں, زمانہ کیا تھا؟ لوگ اپنی بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے, لوگ ایک دوسرے کے دشمن ہوا کرتے تھے, لوگ بات بات پر جھگڑا کرتے تھے. آپ نے اوس و خزرج کے نام تو سنے ہی ہوں گے. دو قبیلے تھے, ایک کا نام تھا اوس, دوسرے کا نام تھا خزرج. یہ دونوں میں اختلاف چلتا تھا. یہ دونوں قبیلے والے بات بات پر اپنے ایک دوسرے کے قوم و قبیلے والے کے سینکڑوں افراد کو قتل کر دیتے تھے. سینکڑوں افراد کو قتل کر دیا کرتے تھے, بات بات پر لڑتے تھے, بات بات پر جھگڑتے تھے. ایک مرتبہ اسی دوران رسول کی بعثت ہوئی. توجہ چاہتا ہوں ذہن پر. رسول کی جب بعثت ہوئی, رسول ان کے درمیان آئے. ایک مرتبہ رسول نے کہا دیکھو لڑائی جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے, 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات. ہم آئے ہیں اس دنیا میں چند دنوں کے لیے, پھر اس کے بعد تو آخرت ہے. کیوں لڑ رہے ہو, کیوں جھگڑ رہے ہو؟ اللہ نے گرامی پتہ یہ چلا رسول آئے تھے لوگوں میں صلح کرانے کے لیے, رسول آئے تھے لوگوں میں اختلاف کو ختم کرانے کے لیے, رسول آئے تھے لوگوں کے نفوس کو پاک کرنے کے لیے. ایسے رسول کے حصے کا نام فاطمہ ہے جو لوگوں کے نفوس کو پاک کرتا ہو. تبھی تو ام سلمہ سے جب کسی نے کہا اے ام سلمہ آپ سیدہ کو ادب سکھلائیں, تو ایک مرتبہ ام سلمہ کہتی ہوئی نظر آئی مجھ میں اتنا علم کہاں کہ میں سیدہ کو ادب سکھلاؤں, میں تو خود سیدہ سے ادب سیکھوں. صلوات پڑھیں محمد وال محمد پر. ایک اور صلوات پڑھیں محمد وال محمد. میں تو سیدہ سے خود ادب سیکھتی ہوں, تو میں کیا سیدہ کو ادب سکھلاؤں گی؟ اذان گرامی پتہ یہ چلتا ہے کہ رسول آئے تھے تزکیہ نفس کے لیے, اور رسول کہہ رہے ہیں فاطمہ تو بذات منی, فاطمہ میرا حصہ ہیں, یعنی سیدہ بھی تزکیہ نفس کے لیے آئی تھی. تو کیا کیا سیدہ ہمارے نفوس کو پاک کرتی ہیں, کیا کیا ادب سیدہ ہم کو سکھلاتی ہیں. ان تمام ادب میں سے ایک ادب یہ کہ سیدہ ہمیں جو سکھلاتی ہیں عبادت, کہ عبادت کیسے کرنی چاہیے. عبادت صرف نماز کا نام نہیں ہے. اللہ نے کہا دیکھ لیجئے جناب سیدہ کی تاریخ کیا ہے, تاریخ کے آئینے میں دیکھیں. جناب سیدہ ہیں, جب جناب سیدہ کی ولادت ہوئی, آغوش رسالت پہ آئی, سب سے پہلا جو کام کیا ہے انہوں نے کلمہ شہادتین جاری کیے. پھر اور آگے بڑھے تاریخ میں, سیدہ اور آگے گئیں, شوہر کے گھر گئیں. شوہر کے گھر گئیں تو ایسے پیش آئیں کہ شوہر کہتا ہوا نظر آیا کہ میں نے سیدہ کو عبادت الہی کرنے میں بہترین مددگار پایا. اور آگے جائیں,
वही शौहर कहता हुआ नजर आता है कि जब भी मैं सैयदा को मेहराब इबादत में देखता हूँ तो उसे मैं एक नए नूर में पाता हूँ। और आगे तारीख में जाएं तो इमाम हसनैन सवाल लेकर के आते हैं, अम्मा जान किसकी तहरीर अच्छी है? तो एक मर्तबा जनाब सैयदा के हाथ में तस्बीह होती है। चलिए पूरी तारीख को छोड़िए, आखिरी लम्हात पे आ जाइए। सैयदा के आखिरी लम्हात हैं। सैयदा कहती हुई नजर आती हैं कि जब तक मेरे तस्बीह और तहलील की सदा आती रहे समझ जाना कि मैं जिंदा हूं। जहां मेरे तस्बीह और तहलील की सदा खत्म समझ जाओ कि सैयदा रुखसत। अज़ान गिरामी देख लीजिए, 18 बरस की उम्र है जनाब सैयदा की, लेकिन 18 बरस में कहीं भी ये नहीं मिलता कि जनाब सैयदा इबादत इलाही से खाली है। अज़ान गिरामी मैं कहना चाहूंगा कि जिस सैयदा की 18 बरस की उम्र इबादत इलाही से खाली ना हो, वो सैयदा अपने मुहिब्बों को कैसे गैर नमाजी की शक्ल में कबूल करेंगे? सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कैसे सैयदा अपने मुहिब्बों को गैर नमाजी की शक्ल में कबूल करेंगे? अज़ान गिरामी नमाज है क्या? आखिर क्यों नमाज को इतनी फजीलत अता की गई कि मासूम कहते हुए नजर आते हैं कि जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो हम में से नहीं, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता हम उसकी शफाअत नहीं करेंगे, जिसके लिए नमाज नहीं उसके लिए दीन नहीं, जो शख्स नमाज नहीं पढ़ता वो काफिर के बराबर है। आखिर क्यों मासूमीन ने ऐसा फरमाया? एक छोटी सी मिसाल पेश करना चाहूँगा। इस वक्त एंड्रॉयड का ज़माना है, आप बाकायदा तौर पर मोबाइल से वाकिफ़ हैं कि हमारे कहाँ कहाँ ये मोबाइल इस्तेमाल आ सकती। देख लिए मोबाइल क्या हमारे काम आती है। हम इस हिंदुस्तान में रह करके गैर मुल्क वालों से फेस टू फेस बात कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? इस मुल्क में रहते हुए गैर मुल्क वालों की खबर ले सकते हैं। और क्या फ़ायदा कर सकता है? इस मोबाइल में हम किताबें पढ़ सकते हैं, इस मोबाइल में हम तिजारत कर सकते हैं, इस मोबाइल से हम ख़रीद व फ़रोख्त कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? इस मोबाइल से हम बैंकिंग काम कर सकते हैं, यानी बैंक से अपने पैसे को निकाल भी सकते हैं, बैंक में पैसे को डाल भी सकते हैं। अज़ान गिरामी देख लीजिए, इन तमाम की तमाम सहूलतों के बावजूद इस मोबाइल में अगर एक छोटा सा पिन जो बैटरी से जुड़ा हुआ होता है, एक पिन अगर ख़राब हो जाए, क्या मोबाइल इस्तेमाल में आ सकती है? नहीं आ सकती ना। अज़ान गिरामी बिल्कुल नमाज की मिसाल ऐसे ही है कि अगर एक छोटा सा पिन खराब हो जाए तो मोबाइल बेकार हो जाती है। उसी तरीके से हमारे अंदर भी है कि अगर हम नमाज पे ईमान रखते हों और नमाज ना पढ़ते हों तो समझ जाइए कि हमारे ईमान को खतरे में पड़ने का अंदेशा है। अज़ान गिरामी हमारा ईमान खतरे में पड़ सकता है अगर हम नमाज से दूर रहते हैं। कि अगर कोई शख्स नमाज से दूर रहता है तो मुमकिन है कि वसीम रुश्दी जैसा बन जाए, और जो शख्स अगर नमाज से मुतमस्सिक रहता है मुमकिन है कासिम सुलेमानी बन जाए। सलवात पढ़े मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।
اذان گرامی، لڑکی کے گھرانے والے تلاش کرتے ہیں کہ لڑکا ایسا ملے کہ بزنس مین ہو، تجارت کرنے والا ہو، زیادہ سے زیادہ مال کمانے والا ہو، اور لڑکے کے گھرانے والے تلاش کرتے ہیں، ہم لکھا جاتا ہے تاریخ میں عبداللہ ابن عوف، آج کہا یا رسول اللہ سیدہ مجھے دے دیجیے، میں آپ کو 100 سرخ اونٹ دوں گا۔ جناب سیدہ وہ ہیں جو جناب سیدہ وہ ہیں جو صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اگر جناب سیدہ وہ ہیں جو آغوش رسالت پر کلمہ شہادتین جاری کرتی ہوئی نظر آتی ہیں، تو مولا کائنات وہ ہیں جو آغوش رسالت پر تلاوت قرآن کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر جناب سیدۃ النساء العالمین ہیں تو مولا کائنات سید الاولیاء ہیں، سید الاوصیاء ہیں۔ اگر جناب سیدہ وہ ہیں کہ جو سخاوت میں اپنے گردن بند دیتے ہوئے نظر آتی ہیں تو مولا کائنات وہ ہیں جو سخاوت میں انگوٹھی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اگر جناب سیدہ وہ ہیں جن کی شان میں رسول کہتے ہوئے نظر آتے ہیں فاطمہ تو بقت منی، تو رسول جناب علی مرتضیٰ وہ ہیں جن کی شان میں رسول کہتے ہوئے نظر آتے ہیں انا وعلی من نور واحد۔ اگر سیدہ وہ ہیں جن کی شان میں خود رسول خود مولا کائنات کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میں نے سیدہ کو عبادت الہی میں بہترین مددگار پایا، تو علی مرتضیٰ وہ ہیں جن کی شان میں رسول خدا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت ثقلین کی عبادت۔ اذان گرامی، کفو کا پایا جانا ضروری ہے۔ کفو ہو جیسی زوجہ ویسا شوہر، جیسا شوہر ویسی زوجہ۔ سیدہ کی سیرت اور کیا سکھاتی ہمیں؟ سیدہ کی سیرت ہمیں سکھلاتی ہے، اب یہ خاتون کے لیے کہنے جا رہا ہوں، اپنی ماں بہنوں کے لیے، کہ شوہر کی رضا میں راضی رہنا۔ دیکھ لیجئے جنگ خندق، ہم نے بہت سی جنگیں سنی، جنگ خندق ہم نے سنا ہے کہ مولا کائنات جب بھی دشمن پر وار کرتے تو ایک ہی وار کرتے تھے، یا تو سر سے وار کرتے تھے یا کمر سے وار کرتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ مولا نے عمرو بن عبدود کو 2 ضربوں میں قتل کیا؟ کیا وجہ ہو سکتی؟ اذان گرامی، پہلا جو وار کیا تھا مولا نے اس قصاص پر، جسے اس نے اپنی قوت کو، اپنی بہادری ظاہر کرتے ہوئے ایک گھوڑے کے پیر کو کاٹا تھا، تو مولا نے اس قصاص میں اس کے پہلے پیر کاٹے، تب اس کے بعد اسے قتل کیا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی طریقے سے تمام سیرتوں کو یکجا کرتے ہوئے عظیم امروہی نے کیا خوب شعر کہے ہیں کہ لب پر علی کا نام ہے سیرت سے دور ہے، شیر خدا کا ذکر ہے شجاعت سے دور ہے، سائل کا تذکرہ ہے سخاوت سے دور ہے، ضربت ابھی یاد عبادت سے دور ہے، ضربت ابھی یاد عبادت سے دور ہے، تو قاتل سے جو سلوک علی تھا بھلا دیا، اخلاق کا چراغ ہی ہم نے بجھا دیا۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اذان گرامی، امام نے تمام جنگوں میں سیرتیں چھوڑی، اسی طریقے سے جنگ خیبر دیکھ لیجیے، جنگ خیبر فتح ہوئی، جب جنگ خیبر فتح ہو گئی تو مدینے میں خوشیاں منائی جانے لگی،
لوگ نئے نئے لباس پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، بچے بوڑھے جوان سب نئے نئے لباس پہنے ہوئے نظر آ رہے ہیں، عید کا ماحول ہے، کھجوریں تقسیم ہو رہی ہیں۔ امام حسنین علیہ السلام ایک مرتبہ گھر سے باہر نکلے، اب جو گھر سے باہر نکلے ایک مرتبہ کسی لڑکے کی نگاہوں نے دیکھا تو ایک مرتبہ کسی لڑکے نے کہا کہ کیا تمہیں حیدر نے کوئی لباس لا کر کے نہیں دیا؟ اب عزیزان گرامی ان بچوں کو خبر نہیں کہ جس حیدر کا نام وہ سن رہے ہیں، جس فاتح خیبر حیدر کا نام سن رہے ہیں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ ان کا بابا علی مرتضیٰ ہے۔ اب امام حسنین علیہ السلام بھی کچھ کہے نہیں، خاموشی سے گھر کو آئے۔ ایک مرتبہ اماں سے سوال کیا، اے اماں جان، سب نے نئے نئے لباس پہنے ہیں، سب نئے نئے لباس میں نظر آ رہے ہیں، بالکل ایسا ماحول ہے، ہم نے کیوں لباس نہیں پہنے؟ ایک مرتبہ جناب سیدہ نے کہا، دیکھو ابھی بابا آتے ہی ہوں گے اور ہمارے لیے بہت سارے تحائف لے کر آئیں گے۔ ایک مرتبہ مولائے کائنات گھر میں تشریف لائے، سیدہ نے مولائے کائنات کو دیکھا، بچوں نے مولائے کائنات کو دیکھا، کیا دیکھا؟ خالی ہاتھ آئے ہوئے۔ اب جیسے ہی خالی ہاتھ دیکھا ایک مرتبہ سیدہ نے سوال کیا، ہمارے لیے کیا لے کر آئیں؟ اب مولائے کائنات نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، کہا سیدہ شرمندہ ہوں کہ میں نے پایا تو مال غنیمت میں بہت زیادہ تھا، لایا تو بہت کچھ تھا، لیکن فقراء مدینہ کو دیکھ کر کے رحم آیا اور میں نے تقسیم کر دیا۔ ایک مرتبہ جناب سیدہ کا جملہ دیکھیے، کیا جناب سیدہ نے کہا کہ اے علی، اگر آپ وہ سارا مال اپنے گھر لے آتے تب بھی میں اتنا خوش نہ ہوتی جتنا اب میں خوش ہوں کہ تمام فقراء میں آپ تقسیم کرائیں مال کو۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، سیدہ کی سیرت اور کیا سکھلاتی ہمیں؟ پردہ۔ خاتون کے لیے کہنا چاہوں گا پردہ۔ ایک عیسائی تھا، مولائے کائنات کا پڑوسی تھا، تقریباً وہ 5 سال تک مولائے کائنات کے گھر کا پڑوس رہا۔ اب 5 سال بعد اس نے دوسری جگہ زمین لی، دوسری جگہ جا کر کے بس گیا۔ اور جب دوسری جگہ جا کر کے بس گیا، لوگوں نے، وہاں کے رہنے والوں نے سوال کیا، تم تو اس گھرانے کے قریب تھے جہاں سے اسلام رشد و نمو پایا، بتاؤ تم ہی بتاؤ اسلام سے تم نے کیا کیا سیکھا، تمہیں اسلام میں سب سے بہتر عمل کیا لگا؟ ایک مرتبہ اس عیسائی نے کہا، مجھے سب سے بہتر جو عمل لگا اسلام کا وہ ہے پردہ۔ عزیزان گرامی، کہا وہ پردہ۔ اب وہ سارے کے سارے پریشان ہو گئے، پردہ کیسے؟ تو اس نے کہا، میں نے دیکھا، میں 5 سال تک علی ابن ابی طالب کے گھر کا پڑوسی رہا، لیکن میں نے دیکھا کہ علی ابن ابی طالب کے گھرانے کی خاتون کو بے پردہ دیکھنے کی دور کی بات ہے، میں نے ان کے خاتون کے لب کی صدا تک نہیں سنی۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ عزیزان گرامی، پردہ صرف سیدہ تک محدود نہ تھا، سیدہ نمونہ عمل ہے، سیدہ ہم تک پردہ پہنچانا چاہتے ہیں، تو سیدہ ہم تک پردہ پہنچا رہی ہیں۔ یہ ہمیں تو دنیا گمراہ کر رہی ہے فیشن کے نام پر، سازش ہے دشمن کی کہ پردہ ہماری خواتین سے چھیننا چاہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، ایک مرتبہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک خاتون آتی ہے، آنے کے بعد سوال کرتی ہے کہ آقا آپ ہی بتائیں کیا وجہ ہے
کہ خاتون کے لیے پردہ ہے مگر مرد کے لیے پردہ نہیں ہے۔ اب ایک مرتبہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ دیکھو تم نے جو سوال کیا ہے یہ سوال ہی غلط ہے، کیونکہ جس طریقے سے مرد کے لیے بھی نماز ہے عورت کے لیے بھی نماز ہے، عورت کے لیے ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ مومنین اپنی نگاہوں کو جھکا کر چلا کریں۔ گرامی ایک مرتبہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون سے الٹا سوال کیا کہ تم ہی بتاؤ کیا تم نے لوہار کی دکان دیکھی ہے؟ کہاں بالکل دیکھی ہے۔ کہا تب تو یہ بھی دیکھا ہوگا کہ جب لوہار اپنی دکان کو بند کرنے جاتا ہے تو لوہار اپنے لوہے وغیرہ کے جتنے بھی سامان ہوتے ہیں باہر ہی چھوڑ جاتا ہے۔ کہاں؟ کہا کیوں چھوڑ جاتا ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے سوال کیا یہ بتاؤ کیا تم نے سونار کی دکان دیکھی ہے؟ کہاں دیکھی ہے؟ کہا یہ بھی دیکھا ہوگا کہ سونار جب ہیرا رکھتا ہے تو اسے ایک مخمل کی ڈبیے میں رکھتا ہے پھر تجوری کے اندر رکھتا ہے، آخر کیوں رکھتا ہے؟ کہا نہیں معلوم۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، کہا دیکھو جو لوہار ہوتا ہے لوہار اپنے لوہے کو اس لیے باہر پھینک جاتا ہے، اس لیے باہر چھوڑ جاتا ہے کیونکہ لوہے کو اگر زنگ لگ جائے تو اسے پیٹ کر صحیح کیا جا سکتا ہے، لیکن اگر ہیرے پہ خراش آ جائے ہیرا بے قیمتی ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے معاشرے میں عورت کی عزت ہے، عورت کا احترام ہے، عورت ہمارے لیے قیمتی ہے، اسی لیے ہم عورت کو پردے میں رکھتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ سیدہ کی حیات طیبہ اور کیا ہمیں سکھلاتی ہے؟ سیدہ کی حیات طیبہ ہمیں جو سکھلاتی ہے تربیت اولاد۔ تربیت اولاد بہت ضروری ہے۔ آج کے زمانے میں لوگ سوچتے ہیں کہ بچہ گالی نہیں دے رہا ہے، گالی وغیرہ نہیں دے رہا ہے تو بچہ سیدھا ہے۔ آگے کچھ افراد سوال لے کر کے پہنچ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب میرا بچہ جب بھی گالی دینے والا ہوتا ہے ایک ہاتھ لگاتا ہوں، اور اس خوف کی وجہ سے وہ میرے سامنے گالی نہیں دے، سامنے تو گالی نہیں دے رہا باہر تو دیتا ہوگا۔ کیا یہ ایسی تربیت ہوتی ہے؟ نہیں انسان کر۔ دیکھیے تربیت پہ ایک مثال دے دوں، مثلا یہ جلال پور کی آبادی ماشاءاللہ سے یہاں شیعوں کی آبادی بہت ماشاءاللہ، شیعوں کی آبادی بہت ہے، یہاں شب بیداریاں بہت ہوتی ہیں، ہے نا۔ ان تمام شب بیداریوں میں مثال کے طور پہ لے لیجئے ایک شب بیداری شروع ہوتی ہے رات کے 9 بجے اور اختتام اس کا ہے ٹھیک اذان صبح کے وقت، اور مان لیجئے جعفر آباد میں شب بیداری ہو رہی ہے۔ اب نئی بازار کا ایک لڑکا نکلا گھر سے، سوچا کہ شب بیداری میں شامل ہو جاؤں، گھر سے جیسے ہی باہر نکلا والدین نے سوال کیا بیٹا کہاں؟ بچے نے کہا جا رہا ہوں شب بیداری میں۔ کہا اچھا میرا بیٹا عزادار ہے، بہت بڑا عزادار ہے، آدھی رات کو جا رہا ہے شب بیداری میں، بہت بڑا عزادار ہے۔ شب بیداری میں گیا، اب بچہ گیا پوری رات شب بیداری کر ڈالی، ٹھیک اذان صبح کے وقت نماز ختم ہو گئی، بچہ گھر کو آیا۔ اب وہی بچہ جو اجازت لے کر کے ماں باپ سے گیا، اب آنے کے بعد اکڑ کے کہتا ہے دیکھیے گا خبردار مجھے نیند بہت زوروں سے لگ رہی ہے، مجھے جگائیے گا نہیں۔
अब वालिदैन सवाल नहीं कर रहे, बेटा नमाज पढ़ी, बेटा नमाज पढ़ी थी, नहीं, खौफ खा रहे हैं बच्चा अभी नींद में गुस्से में कुछ भी बोल जाएगा। जाने ग्राम में एक कोई एक तो घर होगा इस नई बाजार में कि वहाँ से जब लड़का शब्बेदारी को निकलता होगा तो वालिदैन कहते होंगे बेटा कहाँ, फिर बच्चा जवाब दे कि शब्बेदारी में। अच्छा बेटा शब्बेदारी में जा रहे हो, हाँ जा तो रहे हो, तुम्हें मकसद हुसैन याद रहे। कहाँ बाबा जान, मुझे मकसद हुसैन याद है। क्या है मकसद हुसैन? देखिए बाबा जान, मुझसे नमाज कदा नहीं होने पाएगी, मैं वक्त पर आ जाऊंगा, जिस वक्त सोता था उसी वक्त आकर के सो जाऊंगा। कहा ठीक है बेटा, माशाल्लाह। अब बताइए, आप ही फैसला कर लीजिए, सैयदा किसकी मोहब्बत को कबूल करेंगी, उस पहले वाले की या दूसरे वाले की? दूसरे वाले की। क्यों? क्योंकि वो मकसद को समझ रहा है। अज़ान ग्रामी, अब देख लीजिए तारीख क्या है में सैयदा की तरबियत करने का तरीका, सैयदा की तरबियत करने का अंदाज क्या है। तारीख में है कि सैयदा चुल्लू में पानी लिए हुए आधी रात को अपने बच्चों को छींटे मार करके कह रही है बच्चों उठो, नमाज शब का वक्त हो गया है। अब एक और जुमला कहना चाहूँगा, सैयदा तो मासूमा है, उनकी औलादे भी मासूमा हैं, वो तो हमारे लिए नमूने अमल बन करके आए, तो उनसे नमाज शब का सवाल है नहीं। अज़ान के सैयदा हमें दर्स दे रही हैं, छींटा मार अपने बच्चों पे रही है, बेदार अपने शियों को कर रही है। ओ मेरे शियों, तुमसे नमाज शब तक करा रहे हो, नमाज फजर तो दूर की बात है। मेरे शियों, तुमसे नमाज शब तक कज़ा नहीं होनी चाहिए, नमाज फजर तो दूर की बात है। मैंने पूरी तारीख सैयदा जहाँ तक मुझसे हो सका मैंने बयान कर दिया कि सैयदा की सीरत क्या है, सैयदा का अखलाक है, सैयदा की तरबियत करने का अंदाज क्या है। लेकिन जब बात ज़ईफ़ी की आती है तो सिर्फ इतना कह देना काफ़ी समझता हूँ कि रसूल की सनद के टुकड़े होने का सैयदा पे इतना सदमा था कि सैयदा के बाल सफ़ेद हो गए। अज़ान गिरामी, एक टुकड़ा अगर मैं लूँ, उसे फाड़ करके इस जगह पर बिखेर दूँ, उसे चुनने में कितना वक्त लगेगा? 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, हद है 5 मिनट की। अज़ान गिरामी, रिवायत कहती है कि इन चंद मिनटों में सैयदा के बाल सफ़ेद हो गए। अल्लामा अल-जुमैनी अहले सुन्नत के मुहद्दिस इब्राहिम अल-जुवैनी फ़राइदुस्सिनतैन जिल्दोम सफ़ा नंबर 35 पे तहरीर करते हैं कि रसूल ने फरमाया कि लम्मा राअयतुहा फ़ातिमा, कि जब भी मैं फ़ातिमा को देखता हूँ ज़कर तो मा युस्नहु बिआबादी, कि मेरे जहन में ख्याल आता है कि मेरे बाद मेरी बच्ची का क्या होगा। क़द दख़ला ज़ुल्लु बैतहा, उसके घर में एक आफत दाखिल होगी। वंतहकत हुर्मतहा, उसकी हुर्मत को पामाल करेगी। वंतहकत हुर्मतहा, उसकी हुर्मत को पामाल
کرے گی وہ اس قتل جنین ہے اس کے بچے کو قتل کرے گی، وہ غضب حق کو اس کے حق کو غصب کرے گی، وہ منعت ارث اس کے ارث سے محروم کرے گی، وہ کثرت جنبیہ اس کی پسلیاں توڑے گی، اور جب اس کی پسلیاں ٹوٹیں گی میری بچی پکارے گی واہ محمد اجرکم اللہ الزہرا، میری بچی مجھے پکارے گی بابا۔ ایک طرف ایک ظالم خود روایت کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب ہم نے در سیدہ میں آگ لگائی، ہم کل کے کل 50 افراد تھے جنہوں نے در سیدہ پہ حملہ کیا۔ جب ہم نے در سیدہ میں آگ لگائی ہے اور جب اس دروازے سے گزرنا شروع ہوئے، جب میرا وقت آیا کہ میں اس دروازے سے گزروں، جیسے ہی میں نے چاہا کہ اپنے قدم کو دروازے پہ رکھوں، میری نگاہوں نے دیکھا سیدہ دروازے کے نیچے ہے۔ اب جیسے ہی میری نگاہوں نے دیکھا تو ایک مرتبہ میں نے خیال کیا کہ اس بیوی کی عظمت بہت ہے، لہذا میں نے اپنے پیر کو کھینچ لیا۔ لیکن یہ ظالم ہے کہ ایک مرتبہ وہ ظالم ادھر ہی خاموش نہ ہوا بلکہ روایت کو اور بڑھاتا ہے، کہتا ہے جیسے ہی میں نے علی کو دیکھا مجھ پر بغض علی غالب آیا، میں نے دروازے پہ پیر رکھا، دروازے پہ پیر رکھنا تھا، نیچے سے آواز آئی فیضا سنبھالو میرا محسن شہید۔ اجرکم اللہ الزہرا، اجرکم اللہ الزہرا۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے معصومہ و مظلومہ کے۔ حسین مازادے زندگان چہرد معصومین علیہ السلام میں فیضا کی روایت نقل کرتے ہیں، تحریر کرتے ہیں کہ تمام بیویاں خانہ سیدہ میں جمع تھیں۔ اب تمام بیویاں خانہ سیدہ میں جمع تھیں، ایک مرتبہ تمام بیویاں خانہ سیدہ میں جمع ہیں، کیفیت ان کی یہ ہے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے ہیں، سر پہ خاک اڑائے ہوئے ہیں، لبوں پہ صدائے وا محمد وا فاطمہ۔ ایک مرتبہ امام علی گھر میں تشریف لائے، مولا کے گھر میں آنا تھا کہ فضا آگے بڑھی، اے ابوالحسن سیدہ کی خیریت لیجئے، مجھے لگتا ہے کہ آپ سیدہ کو دیکھ نہ سکیں گے کہ سیدہ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گی۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے کہ مولا کائنات دوڑتے ہوئے حجرہ سیدہ میں آئے، جیسے ہی حجرہ سیدہ میں آئے کیا دیکھا؟ سیدہ ہے لمبی لمبی سانسیں لے رہی ہے۔ ایک مرتبہ کہا اے سیدہ، کوئی جواب نہ آیا، کہا اے بنت مصطفیٰ، کوئی جواب نہ آیا۔ ایک مرتبہ امام نے بھرے لہجے میں کہا ای زارا بمن سخن بگو منم پسرے امرتو، اے زارا مجھ سے ہم کلام ہوئی، میں آپ کا پسرے عملی ہوں۔ اکمل الزہرا، اے زہرا مجھ سے ہم کلام ہوئیے، میں آپ کا پسر عمالی ہوں۔ لو عزادارو، سیدہ نے ایک مرتبہ ذوق و ناتوانی کے ساتھ اپنی آنکھوں کو کھولا، دونوں زار و قطار رونے لگے۔ مولا نے سوال کیا سیدہ یہ عالم کیسے؟ سیدہ نے کہا اے ابوالحسن میری وصیت کو سننا، اے ابوالحسن مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا،
اے ابوالحسن مجھے رات کی تاریکی میں قنوت کرنا، اے ابوالحسن مجھے رات کی تاریکی میں دفنانا، اے ابوالحسن مجھے رات کی تاریکی میں مجھ پر نماز جنازہ پڑھنا، اے ابوالحسن میرے بعد ام البنین سے شادی کرنا۔ ان تمام کی تمام وصیتوں کے بعد ایک مرتبہ سیدہ نے کہا اے ابوالحسن میرے لال حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، اے ابوالحسن میرا لال حسین راتوں کو اٹھ کر کے کہتا اماں پانی، اماں پانی۔ میں کہوں گا اے سیدہ سن 11 ہجری کا مدینہ ہے، آپ کو حسین کی پیاس برداشت نہیں، ذرا سن 61 ہجری کی کربلا میں آ جائیے، آپ کا لال حسین ہے، کربلا کی تپتی زمین ہے، 3 روز کی بھوک و پیاس ہے، آپ کا لال حسین ہے، سیروں پر معلق ہے ظالم کا کند خنجر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم مغفر عزادار حسین مرحوم، آل حسن مرحوم، حشمت فاطمہ مرحومہ، مولانا زاہد علی ہندی مرحوم اور طالب عباس مرحوم ارواح کو ایثار بخشیں۔ محمد